آزاد کشمیر میں 2005 کے قیامت خیز زلزلے کے بعد بحالی و تعمیر نو کے اداروں کی جانب سے وضع کردہ بلڈنگ کوڈز کے بغیر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جو کسی بھی بڑے نقصانات کا سبب بن سکتی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں تقی الحسن۔ مظفر آباد میں اکتوبر 2005 کا زلزلہ قیمتی جانوں والی نقصانات کا سبب بنا تو آئندہ ان نقصانات سے بچنے کے لیے بحالی و تعمیر نو کے اداروں کی جانب سے طے کیے گئے تعمیراتی قوانین پامال کرتے ہوئے شہری اداروں کی ناک تلے پرخطر مقامات پر تعمیرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 6-8 سے تجویز کر گئی ہیں، لوگ ہمارے اپنی مرضی سے کسی جگہ کوئی بلدیہ کا یعنی کہ تجویزات والے یا دوسرے جو ایم ڈی والے ہیں کہیں بھی کوئی بھی اہلکار کسی کو پوچھ نہیں ہے، جہاں دفتروں سے بیک کے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں، دفتروں سے بیک ان کو نقشے جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 8 اکتوبر کے بعد پھر بھی لوگ اسی طرح کی بلڈنگز میں آ رہے ہیں اور انہوں نے سانے سے جو ہے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہاں پہ ریڈ زون ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کی جانب سے گزشتہ 14 سالوں میں غیر محفوظ قرار دی گئی عمارتوں سے بھی لوگوں کو منتقل نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ ماہرین نے بھی خبردار کیا ہے کہ ممکنہ معمولی شدت کے زلزلے بھی نقصانات کے اندیشے کو بڑھا رہے ہیں۔ دنیا میں 80% جو ارتھ کویک ہیں وہ ٹیکٹونک ارتھ کویک ہیں، یعنی پلیٹوں کی موومنٹ کی وجہ سے جو ہے نا ارتھ کویک آتے ہیں۔ مظفر آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 50% وہی پرانی جو بلڈنگز ہیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں لوگوں نے میک اپ کر کے کرائے کے اوپر دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اللہ نہ کرے اگر یہ چھوٹا موٹا بھی جھٹکا ہوا تو یہ بڑا یہاں خطرہ ہے۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سے وکیلوں میں جہاں خوف کے سائے ہیں تو شہریوں کی جانب سے عوامی مفاد کے پلان کی پامالیوں کے ذمہ داران کو بھی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بلڈنگ کوڈ پر عمل درآمد سے کسی بھی وقت پیش آنے والے شدید زلزلے کی صورت میں جانی و مالی نقصانات کے اندیشے سے رہ جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد۔